بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 322۔ مولا کائنات جب صفین سے واپسی پر کوفہ وارد ہوئے تو آپ کا گزر قبیلہ شبام کے پاس سے ہوا، جہاں عورتیں صفین کے مقتولین پر گریہ کر رہی تھیں، اور اتنے میں حرب بن شرجیل شبامی جو سردار قبیلہ تھے مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں پر تمہارا بس نہیں چلتا جو میں آوازیں سن رہا ہوں، اور تم انہیں اس طرح فریاد سے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر مولا کائنات آگے بڑھ گئے تو حرب بھی آپ کی رکاب میں ساتھ ہو لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ، حاکم کے ساتھ اس طرح پیدل چلنا حاکم کے حق میں فتنہ ہے اور مومن کے حق میں باعث ذلت ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو جناب محسن کی شہادت، جناب فاطمہ کے در پر حملہ اور مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالنا کی تعزیت کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک رہے گا گریہ اور فتنہ، اور حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 18 ستمبر 2023۔ سب سے پہلے فتنہ۔ فتنہ اصل میں فتن سے ہے۔ اس کے معنی ہے سونے کو بٹی میں ڈال دینا تاکہ خالص سونا ناخالص سونے سے الگ ہو جائے۔ فتنے کا مطلب ہے ہر قسم کا مکر و فریب، فساد، شرک، معاشرتی آشوب، گناہ، رسوائی، اختلاف، خون ریزی۔ پروردگار عالم سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے، اس عذاب سے ڈرو جو فقط ظالموں ہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے خود تو ظلم نہیں کیا لیکن ظلم ہوتا رہا، وہ چپ سادے رہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، میری امت میں میرے بعد فتنے سے دوچار ہوگی۔ وہ فتنے کون کون سے ہوں گے؟ مالی فتنہ، اعتقادی فتنہ، جھوٹی توجیہ خطرناک ترین فتنہ، عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ماحول کو تاریک کرنا فتنہ، ذخیرہ اندوزی کا فتنہ جو اس وقت پاکستان میں جاری ہے، حرام مہینوں میں جنگ اور رائے خدا سے روکنا فتنہ، شاعر اللہ کی توہین کرنا فتنہ، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا فتنہ، امر و نہی کا ترک کرنا فتنہ، امانت میں خیانت کرنا فتنہ، مکر و فریب کرنا فتنہ، گانا سننے والے اور گانا گانے والے فتنہ، عورتوں کے لباس عریاں ہونا فتنہ، گالی دینا اگر وہ انسان قابل ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کے پاس پہنچ جائے گی، اور اگر وہ اس کے قابل نہیں تھا تو واپس گالی اس کے پاس آ جائے گی۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ فتنہ انگیزی خونریزی سے بڑا گناہ ہے۔ ظلم کا نتیجہ فتنہ اور ہلاکت ہے۔ جو فتنے کی آگ بھڑکائے گا خود ہی اسی کا ایندھن بن جائے گا۔ مولا کائنات کا کلمہ نمبر 144 اور کلمہ نمبر 37 اسی کے لیے۔ اصحاب کہف نے بھی جو ہے فتنے سے اپنے کو الگ کر لیا تھا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے جو قرآن میں اصحاب کہف کا موجود ہے۔ مولا کائنات کا خطبہ نمبر 93 جو فتنے سے متعلق آپ نے بیان کیا، مولا فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے اور یہ کام میرے علاوہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو فتنے جب آتے ہیں تو لوگوں کو شبہات میں ڈال دیتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ہوشیار کر جاتے ہیں۔ یہ آتے وقت نہیں پہچانے جاتے ہیں لیکن جب جانے لگتے ہیں تو پہچان لیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم تم بنو امیہ کو میرے بعد بدترین صاحبان اقتدار پاؤ گے۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد جنازہ رسول کو چھوڑ کر مسلمانوں کی خلافت سازی ہوئی۔ خلافت کے بعد مولا کائنات سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ ابو سفیان کی طرف سے مولا کائنات کو حمایت کی پیشکش کی۔ فدق کا غاصبانہ قبضہ ہوا۔ دروازہ فاطمہ زہرا کو جلایا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر کی طرف سے حضرت عمر کی نامزدگی، پھر حضرت عمر کی طرف سے شورا کے ذریعے عثمان کی خلافت، پھر طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت جمل کے طور پر سامنے آئی، اور پھر خوارج کا دین سے خروج نہروان کی صورت میں آیا۔ یہ وہ فتنے تھے جن میں سے کوئی ایک بھی اسلام کو تباہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اگر امیر المومنین نے مکمل صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور سخت ترین حالات پر سکوت اختیار نہ فرمایا ہوتا، اسی سکوت اور تحمل کو فتنوں کی آنکھ پھوڑ دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علمی فتنوں سے بچنے کے لیے مولا کائنات نے ایک راستہ بتایا کہ جو چاہو دریافت کر لو، میں قیامت تک کے حالات سے باخبر ہوں۔ سلونی سلونی سلونی،
سورہ مریم کی آیت نمبر 48، یعنی اگر مسلمان میں سے ایک گروہ دوسرے پر ظلم و ستم کرے، ان کے درمیان صلح کرنا ممکن نہ ہو، تو ستمگر گروہ کے ساتھ جنگ کرے تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ مولا فرماتے ہیں جب اہل باطل کا ایک گروہ اہل حق اور مومن کے خلاف چڑھائی کرے تو مومنین کو حمایت کرنا چاہیے، ورنہ ایک فتنہ ہو جائے گا۔ مسلم خراسانی نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور کہا کہ حکومت اور خلافت کی پیشکش کی، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اور اس کو رد کر دیا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ایک فتنہ ہے۔ مولا کائنات کے یہ انمول حکمت رہتی دنیا تک اصول بیان کر رہا ہے۔ جیسے قرآن کریم ہمیں ہدایت دیتا ہے، اسی طرح مولا کائنات کے اقوال ہماری رائے ہدایت کر رہا ہے۔ ہمیں عمل بالمعروف کرنے، تکبر نہ کرنے، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کرنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ گریہ کیا ہے؟ گریہ کرنا بلند آواز سے کوئی ممنوع اور حرام عمل نہیں، بلکہ ایسے الفاظ اور انداز شامل ہو جائیں جو مرضی پروردگار کے خلاف ہوں، جن کی بنا پر انسان عذاب آخرت کا مستحق ہو جائے۔ مولا ہرگز گریہ کے خلاف نہیں، کیونکہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ خوف خدا سے گریہ کرنا رحمت الہی کی کنجی ہے۔ سورہ داخان کی آیت ہے، پھر نہ آسمان والے زمین پر گریہ کیا اور نہ ہی وہ مہلت ملنے والوں میں سے تھے۔ یہ آیت فرعون اور آل فرعون کی تھی۔ جب وہ اقتدار پر تھے تو سب قصیدہ خواں تھے، اور جب وہ غرق ہوئے تو چشم فلک نے گریہ کیا، نہ زمین کے کسی قطعے نے آہو فغاں کیا۔ رسول خدا نے فرمایا ہر مومن کے لیے ایک دروازہ ہے جس سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے، اور ایک دروازہ ہے جس سے اس کی روزی نیچے آتی ہے، اور جب یہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر گریہ کرتے ہیں۔ جناب یحییٰ بن زکریا جب قتل ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا تھا اور خون کی بارش ہوئی۔ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا اور 4 ماہ تک آسمان کے آفاق اور اطراف سرخ رہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ حضرت یحییٰ کو یاد کر کے گریہ فرماتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم فراق میں روتے روتے آنکھیں نابینا کر دیں۔ حضرت شعیب بہت زیادہ گریہ کرتے تھے۔ خوف خدا سے گریہ کرنے والے سکون کی نیند سوتے ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 107، جنہیں علم دیا گیا ہے جب وہ یہ پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو یقیناً ان کے وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے گریہ کیا۔ رسول خدا نے اپنے چچا پر گریہ کرنے کی، جو کہ سید الشہداء تھے، جناب حمزہ پر گریہ کیا، اپنے بیٹے ابراہیم پر گریہ کیا، اپنی والدہ جناب آمنہ پر گریہ کیا، جناب زید، جناب جعفر اور جناب ابن روا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا تھا۔ صفین میں شہید ہونے والے 180 افراد، ہر گھر سے ایک افراد شہید ہوئے تھے۔ مولا چاہتے نہیں تھے کہ ان کے گریہ کرنے سے جنگجوؤں میں کمزوری پیدا ہو۔ شہدائے راہ خدا میں شہید ہونے والوں پر گریہ کم کرنا چاہیے۔ اس دور میں مخبری کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ تھا، اس لیے مولا نہیں چاہتے تھے کہ جنگجو جو ہو وہ جو ہے کمزور ہو جائیں۔ مولا کائنات کا قول نمبر 37، شام کی طرف جاتے ہوئے آپ کا گزر انبار کے زمینداروں کے پاس سے ہوا تو لوگ سواریوں سے اتر آئے اور آپ کے آگے دوڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ ہمارا ایک ادب ہے جس سے ہم شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں۔ فرمایا خدا گواہ ہے کہ اس سے حکام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور تم اپنے نفس کو دنیا میں زحمت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں بدبختی کا شکار ہو جاؤ گے، اور کس قدر خسارے کے باعث ہے وہ مشقت جس کے پیچھے عذاب ہو، اور کس قدر فائدہ مند ہے وہ رات جس کے ساتھ جہنم سے امان ہو۔ مکارم شرازی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں مولا کائنات نے یہ واضح کر دی تھی کہ اسلامی حکومت ہے، یہ بادشاہوں کی طرح ظالم اور جابر نہیں جیسے ہمارے آج کے حکمراں، ان کے ساتھ ایک پورا پروٹوکول چلتا ہے۔ مولا نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ امام نے فرمایا چلے جاؤ، کیوں سواری کے ساتھ چلنا سوار کے لیے خرابی، غرور اور تکبر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس کا باعث بنتا ہے اور پیدل چلنے والوں کی ذلت کا سبب ہے۔ برے حکمرانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی خاطر لوگ پہلے طائف لے جاتے تھے، کیونکہ حکمران یہ چاہتے تھے کہ ان کے عوام ہمیشہ اپنے آپ ان کے سامنے خوار ذلیل سمجھے جاتے تھے، تاکہ وہ بغاوت کی سوچ نہ رکھیں، ان کے ذہن میں یہ نہ آ پائے کہ ان کا تسلط قائم رہے۔ لیکن اسلام نے انسان کو عزت دی ہے۔ مولا کائنات اسی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب حالات اور واقعات 18 ستمبر 2023۔ سب سے پہلے 2
معروف عالم دین کی دنیا سے رخصتی۔ ان میں ایک عالم دین ہے ابو الفضل عباس بریگیڈ کے بانی، امریکہ اور صدام حکومت کے خلاف جہاد کا انہوں نے حکم جاری کیا تھا۔ مرجع تقلید تھے آیت اللہ شیخ قاسم الطائی، یہ انتقال کر گئے، اور ایک آیت اللہ السید محمد مہدی الخراسانی، یہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ بل سے متعلق جنہوں نے سینٹ میں یہ متنازع صحابہ بل پیش کیا، جس میں پوری سینٹ اور پوری سینٹ چیئرمین بک گئے، یہ بل ڈاکٹر حافظ عبد الکریم نے پاس کرایا۔ اس کے علاوہ آصف جلالی نے جو ہے جناب فاطمہ کی شان میں کچھ عرصے پہلے گستاخی کی، اور اب مولانا منظور مینگل نے مرجع تقلید کے خلاف اور اس سے پہلے مولا کائنات کے خلاف بد زبانی کی تھی، اور 10 ستمبر کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بکواسیں کی اور اپنی گندی زبان استعمال کری۔ ان کے خلاف کچھ مومنین نے جو ہے FIR درج کرائی ہے، اس کی وجہ سے وہ آگ بگولا ہو گئے ہیں اور سب کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم قتل عام کریں گے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی شیعہ دشمنی، وفاقی یونیورسٹی کراچی کے چانسلر کو دھمکیاں، یوم حسین سے نفرت کا اظہار، انہوں نے جو ہے بل بورڈز اور تمام بینرز جس میں امام حسین کے وہ لکھے تھے ان کو توڑ کے پھینک دیا تھا۔ اورنگی ٹاؤن گلشن بہار کالونی میں کالعدم تنظیم نے جو ہے مجلس پر حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مومن زخمی ہوئے ہیں اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ اسی طرح سیالکوٹ میں بھی جو ہے SHO نے کالعدم تنظیموں کے ساتھ مل کے مجلس والے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ برکینیا فاسو میں فوجیوں اور رضاکاروں پر جو ہے دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، جس میں 53 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے خلاف جو ہے عراق نے ایک مقدمہ کر دیا ہے، جس میں 3 جنوری 2020 کو امریکی ڈرون حملے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر، القدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس حشد الشعبی کے نائب کمانڈر شہید ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اس کی اجازت دی تھی۔ بحرین میں جو ہے غاصب اسرائیل کے سفارت خانے کا افتتاح ہو گیا ہے۔ لیبیا میں جو ہے سیلاب کی تباہی ہوئی ہے، مراکش نے جو ہے اسرائیل کی امداد لینے سے انکار کر دیا ہے۔ شامی فوج کا جو ہے امریکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے، کئی دہشت گردوں کو جو ہے جانم حاصل کیا ہے۔ چین نے جو ہے افغانستان میں اپنا سفیر تعینات کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ مستونگ میں جو ہے شارع جوتو پر دھماکہ ہوا، جس میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ اس میں جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حافظ حمداللہ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ حشد الشعبی نے باقوبہ کے شمال میں دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف جو ہے انہوں نے آپریشن کیا ہے، جس میں کئی کارکن جو ہیں وہ واصل جہنم ہو گئے۔ مفتی فضل ہمدرد 40 پر امام حسین علیہ السلام کی واک میں پہنچ گئے اور واپس جو ہے وہ اپنے شہر آ گئے۔ یہ مفتیاں بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جو امام حسین کے حرم کے لیے واک کرتے ہیں۔ NAD یونیورسٹی کے طالب علم ثقلین عباس سمیت 4 شیعہ نوجوان صادق، حسین اور باقر جو ہیں لاپتہ ہو گئے۔ ثقلین عباس کو جو ہے یونیورسٹی ہاسٹل کے باہر سے سول کپڑوں نے جو ہے اغوا کر لیا ہے۔ عبد الباری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سانح مستونگ اور دوسرے سانحات میں 40 سے زائد مومنین کو جو ہے انہوں نے شہید کیا تھا۔ یوگینڈا میں بھی جو ہے شہری نے 7 لڑکیوں سے ایک ہی دن میں شادی کر لی ہے۔ حاجب حبیب سکونی نامی بزنس مین ہے یہ، اور ہر بیوی کو جو ہے انہوں نے منہ دکھائی میں 0 میٹر گاڑی دی ہے۔ پاکستان میں بھی اب اپنی نانی کی عمر، دادی کی عمر کی خواتین سے شادی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 70 سالہ کینیڈین خاتون پاکستان آ گئی ہیں اور پاکستان آ کر 35 سالہ نوجوان سے شادی کر لی ہے۔ آیت اللہ سستانی نے کالج کے بہترین کارکردگی دکھانے والے اسٹوڈنٹ جو کہ معذور بھی تھے ان سے ملاقات کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ زائرین نے ابا عبداللہ کو عراقی امیگریشن کی نالی کی وجہ سے چزبہ بارڈر پر صورتحال ابتر ہو گئی، لوگوں کے پاسپورٹ نہیں مل رہے۔ عملے کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، پاکستان کی وزارت خارجہ غائب ہو گئی، سو گئی۔ دنیا میں پاسپورٹ چوری ہو جانا یا غائب ہو جانا تو آپ ان کی FIR کٹوا سکتے ہیں ان کے تھانوں میں جا کر اور آرام سے اس ملک سے ایگزٹ لے سکتے ہیں، لیکن عرب ممالک خاص طر ایران، سعودی عرب، عراق اور دوسرے ممالک میں یہ مشکلات ہیں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ کھو جائے تو آپ کو اتنی آسانی سے ایگزٹ نہیں مل سکتا۔ گجرانوالہ میں بھی جو ہے چوتھی شادی کرنے پر شخص کی بارات میں تیسری بیوی پہنچ گئی ہے، دولہا نے فرار ہونے میں جو ہے وہ عافیت جانی۔
امریکی نائب وزیر دفاع نے انکشاف کیا کہ شام میں امریکی اور روسی فضائیہ کے درمیان تصادم ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف نئی پابندیاں ہوئی ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی، نسیم نیوز اور پریس ٹی وی کو بھی پابندیوں میں شامل کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا غاصب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے جوہری معاہدہ جو ایران سے کیا تھا، ایران نے ان کو 1 سال کا ٹائم دیا تھا، لیکن جب یہ ٹائم پورا ہو گیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں جو ہے سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے، جس میں 2 دہشت گرد جو ہے جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کوئٹہ میں سی ٹی ڈی کے اہلکار کو جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے ان کی۔ پاکستان میں پیٹرول جو ہے اضافہ ہو گیا ہے، 331 پہ پہنچ گیا ہے، اور ڈالر جو ہے گر کر 295 کی سطح پر آ گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر 45 لاکھ عزادار اور زائرین امام رضا علیہ السلام مشہد پہنچ گئے۔ سوگواران اور عاشقان کا عظیم اجتماع۔ امام رضا نے کس طرح مامون کی سازشوں کو ناکام کیا۔ مدینے سے مرو تک کے سفر کے دوران امام علی مقام کو عوام سے دور رکھنے کے لیے حکم دیا گیا تھا تاکہ لوگ شمع امامت کے پروانے کے گرد جمع نہ ہو جائیں۔ مامون نے خلیفہ دوم کی طرح کا ذکر کیا امام کے سامنے اور کہا جیسے مولا کائنات کے ساتھ ان کو مجبور کیا تھا، آپ بھی مجبور ہیں، اور اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال الوداعی ان کا خطاب ہوا ہے، اور کل ان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا انہوں نے، اور اپنی بیوی کو سامنے کھڑا کیا۔ چیف جسٹس نے عمر بندیال نے ایک اہم کام یہ کر دیا ہے کہ نیب کی 9 طرح کی ترامیم جو کالعدم قرار دے دی گئی تھیں ان کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، جس سے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ہلچل ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے 50 کروڑ کی کرپشن کی تھی ان کو جو ہے وہ چھوٹ دے دی گئی تھی، ان کو بھی دوبارہ سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنائے، اور ہمیں قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ صالحین کی ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اربعین کے اندر گئے اور جو خدمتیں کی ہیں، پروردگار ان کو صلہ عطا فرمائے۔ جو روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ایران، عراق، شام کے اندر، پروردگارہ ان کو صحت کلی عطا فرما۔ زخمی ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما۔ جو شہید ہو گئے ہیں ان کو محمد اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔